جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس ٹائم سینئر صحافی راجہ کامران صاحب موجود ہیں۔ آئیے، آج 2 نومبر ہے، اس 2 نومبر کے حوالے سے صحافیوں کا عالمی ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، صحافیوں کے اوپر اقتصادی معاشی جو حالات چل رہے ہیں اس پر بات کریں گے، اور جو ملک کے اندر جو پوزیشن بنی ہوئی ہے، آئے دن ٹارگٹ کلنگ اور صحافیوں کو اٹھا کر لے کے جانا، جگہ جگہ پر ہراساں کرنا اور صحافیوں کی بات کو نہ ماننا اور ٹارچر کرنا، اس پر ذرا واضح طریقے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ راجہ کامران صاحب بیٹھے ہیں، آئیے ان سے بات کریں۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہیں گے، آج جو 2 نومبر ہے اس پر آپ عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو یعنی صحافیوں کا دن منایا جا رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ 2 نومبر جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ صحافیوں کا جو دن ہے وہ منایا جاتا ہے، ان کے حقوق کے لیے بات کی جاتی ہے۔ پر آپ کو پتہ ہے یہ 2 نومبر 2022 جو ہے یہ پاکستان میں جو ہے یہ ہم لوگوں نے جو ارشد شریف جو ہمارے سینئر جنرل صحافی وائس تھے، وہ کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے ممالک میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قتل کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا۔ میں یہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا، میں پہلے نمبر پہ یہ بات کروں گا کہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ ہم لوگوں نے یہ جو آج کا دن ہے 2 نومبر، یہ ان کو ڈیلیگیٹ کر دیا، یہ ان کے حوالے سے۔ اور آج پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ تمام جگہوں پہ جو ہے وہ تمام پریس کلبز میں تمام یونین نے، خاص طور پہ اسلام آباد کی یونین ہے، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، RIU، یہ سب جتنی بھی بڑی بڑی یونین ہیں، ان سب نے جو ہے آج وہ باقاعدہ بلیک پرچم جو ہے لہرایا ہے، کالی پٹیاں پہنی ہیں، اور یہ جو دن ہے یہ 2 نومبر کا یہ ارشد شریف صاحب کو ڈیلیگیٹ کر دیا۔ ویسے آپ کو میں بتاتا چاہوں، پاکستان میں جو ہے وہ صحافیوں پہ آلریڈی جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک کی کہ آئے روز لوگوں کے ساتھ حادثات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ایسا ہے کہ لوگوں کو جان بوجھ کے مارا جاتا ہے، اس کو جو حالات ہے حادثات کا رخ دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہے اپنی اصلاحات کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی صحافی ہے اس کو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے آپ کو انشورنس کرنی چاہیے کہ آپ کسی بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی واقعات ہوتا ہے تو ان کو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صحافت ہے یہ چوتھا ستون ہے۔ پر یہاں پہ پاکستان میں جو صحافی ہیں بیچارے بہت سارے اس میں انقلاب ذرا کا۔ آپ یعنی کہ واضح کر دیں کہ یہ جو عالمی دن منایا گیا 2 نومبر، صرف یہ منانے تک محدود رہے گا یا کہ اس پر کوئی پراپر طریقے کے ساتھ امپلیمنٹ ہونا چاہیے صحافیوں کے حقوق کی؟ ایسی تنظیمیں جو کھڑی ہو گئی ہیں اس ٹائم، یعنی کہ وہ 2 نومبر تو منا رہی ہیں، اس کے بعد وہی خاموشی، وہی معاملات، وہی ٹینشن، وہی رولا، اس پر یعنی کہ کیا لائے عمل ہونا چاہیے تنظیمی حوالے سے؟ جی بالکل، میں آپ سے وہی بات کر رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی صحافی ہوتا ہے یا میڈیا ورکر ہوتا ہے، پہلے نمبر پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل بارڈر لائن پہ ہوتے ہیں ان کا، اور وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، مار کھانے میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پہ۔ جبکہ آلریڈی جیسے آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل تنظیمیں آپ دیکھیں، ہلال احمر دیکھیں، اس کے علاوہ آپ نے ریڈ کریسنٹ دیکھیں، یہ دیکھیں جب یہ لوگ جاتے ہیں کسی جنگ میں بھی جاتے ہیں تو ان کو قاعدہ پار ہوتے ہیں، تو اور ان کا اسٹار ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے وہاں کی پولیس باقی لوگ جو ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ اسی طرح چاہیے کہ ہماری انتظامیہ کو باقیوں کو یہ بتائیں کہ جب یہ میڈیا ورکر ہے، جب یہ دیکھیں ان کے بیج لگے ہوئے ہیں، ان کی علامتیں نظر آ رہی ہیں، جو بھی آپ نے ان کو پوزیشن نہیں کہی، وہ ریجیکٹ دی جاتی ہے، جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان کے اوپر حملہ نہ کریں، بلکہ آپ ان کو سیف سائڈ دیں تاکہ ان کو اپنے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انشورنس کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ میں بھی بتاتا چاہوں صحافیوں کا جو ہے وہ کسی ایک پارٹی یا ایک طرف کا تجزیہ ٹوٹل نہیں ہونا چاہیے، اور جب بھی وہ صحافت کرے تو بالکل صاف ستھری اور بالکل ایسے کہ کسی قسم کی ان کو یہ نہ ہو کہ ایک پارٹی کا ایسے تنظیمی لحاظ سے بھی، اور اگر آپ کسی بھی چینل کے اپنے پروگرام دیکھیں جائیں، ہر چینل کا اپنا طریقہ کار، اپنی پالیسیز ہے، وہ کوئی نہ کوئی کسی بھی پارٹی کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے، اسی کے حوالے سے اسے پروڈکشن دیتا ہے۔ اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی کی بات کہ جو مالکان ہیں وہ ایک پارٹی کا حصہ ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، پر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحافی جو ہے وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ اپنے جو چینل ہے، اپنے اخبار ہے، اس کی ریٹنگ کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور آخر میں مارا بہت جاتا ہے، اور وہ اس کو ایک قسم کا کیش ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ لوگ جیسے کہتے ہیں لاشوں کی سیاست کرتے ہیں، لاشوں کی بات کرتے ہیں، تو وہ اپنی جان گنوا لیتا ہے۔ تاکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بے شمار صحافی جو کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جان دے دی ہے، اپنا عزم کہتا ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں اس کی ایک سادہ سی مثال کہ ہمارے نیشنل پریس کلب میں انہوں نے ایک باکس سا بنایا، اس کے اوپر ایک ہاتھ ایسے لہرا رہا ہے مکہ، اس کے ہاتھ میں قلم ہے، اس کی بات یہی ہے بتانے کی کہ یہ ایک تابوت ہے۔ جو صحافی ہے وہ اپنے قلم کی رکھوالی کرتا ہے، اور اسے ہم نے دیکھا کہ عہد کرتا ہے اور قلم کو پھر بھی بچا کے رکھتا ہے مرنے کے بعد بھی۔
تو یہاں پہ جو لوگ ہیں جب اپنا جو بزنس مین ہے جو اس فیلڈ میں آئے ہیں وہ لوگ ان کو یوز کرتے ہیں, یہ لوگ ایک پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا کہ تو دوسرے بہت ملکوں میں سارے چلے جائیں. چینلز جو ہیں آپ دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں چینلز کے, اور پیچھے اگر دیکھا جائے تو ایک مافیا ہے, ایک لینڈ مافیا ہے, یعنی کہ پراپرٹی, یعنی کہ اپنے مال کو وہ وائٹ کرنے کے لیے, انہوں نے پروڈکشن لینے کے لیے ایک بڑے چینل لانچ کیے ہوئے, بڑے بڑے صحافی انہوں نے خریدے ہوئے, یعنی کہ اپنے ساتھ ملا کر وہ کسی بھی معاملے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اسٹوریاں لگاتے ہیں. اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا, اس مافیا کو کس طریقے سے لگام ڈالنی چاہیے اور کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آپ دیکھیں کہ آپ ایک میڈیا کے لیے جاتے ہیں, آپ ایک رپورٹر بننا چاہتے ہیں, آپ کیمرہ مین بننا چاہتے ہیں, آپ کوئی اور اس فیلڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آپ سے پوچھیں گے آپ نے ماس کمیونیکیشن کی ہے, ہم نے جرنلزم کیا ہے. جبکہ آپ ایک نجائز طریقے سے آپ ایک جگہ کو گھیر لیں اور آپ کوئی بھی بڑا اخبار خرید سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی انہوں نے ریگولر نہیں بنایا ہوا, کوئی ایسا قانون نہیں بنایا ہوا کہ آپ اس میں یہ ہے کہ جس کا پیسہ ہے, جس کی لاٹھی ہے, اس کی بحث والی بات میں کہوں گا ایسا ہو رہا ہے. آپ نے ٹھیک بات کی کہ بہت سے ایسے مافیا ہیں جو کہ مختلف بزنس کرتے ہیں, جب ان کو دیکھتے ہیں کوئی تھوڑی سی تھریٹ ہوئی ہے, کوئی مسئلہ ہوا ہے, تو وہ یا نیوز پیپر یا چینل کی طرف آ جاتے ہیں. جبکہ یہ آلریڈی جو ہے بہت معزز اور بڑا اچھا پیروانہ جو ہے وہ شعبہ تھا, جس کو کافی غلط ہاتھوں میں یہاں پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت. یہ نہیں کہ سارے لوگ غلط ہیں, اس میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ اچھے لوگ ہیں, ان کا منسلک ہیں صحافت سے, ایمانداری سے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک میڈیا ورکر یا ایک رپورٹر اس کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, کسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. کیونکہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو مافیا ہیں وہ ایک اپنے پیسوں کے لیے یا لالچ کے لیے کسی کا حصہ بن جاتے ہیں, تو خدا را آپ خود اپنے تھوڑے سے ان کے لیے کہ ان کو میں خوش کر دوں یا اس طرح کر دوں, تو اس کا آپ حصہ بالکل نہ بنے. آپ ایمانداری سے ثابت کریں, جو آپ کا لیگل ہے پروسیجر اس کے مطابق کام کریں. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے صحافی برادری کو اور اپنے پاکستان کے حوالے سے جو بھی اعلیٰ حکام بیٹھے ہیں, اعلیٰ عہدیداران بیٹھے ہیں, وزیر اعظم, منسٹر لیول پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ جو صحافیوں کے حقوق کے لیے کل بھی ایک تنظیم میں یہاں پہ سرکاری طور پہ کہا گیا کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو باقاعدہ خیال کیا جائے. اور میں سب سے بڑی بات یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے جو جتنے میڈیا ہیں صحافی ہیں ان کو متحد ہونا پڑے گا. ایک اگر یہ متحد ہو جائیں گے تو پھر ان کے جو ہے وہ پارٹی باسی میں نہ جائیں, اور اس کے علاوہ جو بھی کام کریں وہ بالکل بڑے طریقے سے اور بڑے سمجھ کے اور خاص طور پہ سچ پہ کام کریں. اگر انسان سچ پہ اور پارٹی کا اچھا نہیں جانا, مشکلات تو انسان کے ساتھ آتی ہیں, اور یہ میں نے جیسے بتایا کہ بڑا اہم شعبہ ہے. اس میں جو بھی بات آپ لکھیں, جو بھی کہیں, وہ بڑی سوچ سمجھ کے کہیں, کیونکہ ایک قلم ہی ہے جس سے پوری دنیا اور سب کچھ, یہ آپ کو پتہ ہے کہ تلوار سے زیادہ خطرناک بھی ہے. تو اسی لیے جب آپ کسی کے خلاف لکھتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں, تو آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا پڑ جاتا ہے. تو جب آپ کریں تو بالکل ایمانداری اور میں صحافی سے کہوں گا اور یکجہتی کے ساتھ آپ یہ کریں. جی ناظرین, آپ نے سنا سینئر صحافی راجہ کامران صاحب کا کہنا ہے کہ جرنلزم ایک مقدس شعبہ ہے. اس سے ریلیٹڈ جو بھی بھائی دوست اس سے ریلیٹڈ ہیں انہیں چاہیے کہ مثبت انداز کے ساتھ وہ صحافت میں آئیں اور صحافت کو کریں. کیمرہ مین عشرت مغل کے ساتھ خلیل جنجوا, رائل نیوز, اسلام آباد.